تو آج جو آپ کے سامنے جادو کی قسمیں بیان ہوں گی وہ کفر تو نہیں ہے، لیکن لایانی اور بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے اور لوگوں کے اندر نئے نئے چٹکلے دینے ہیں، تو اس قسم کی بھی لوگ کچھ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس کا آج بیان آتا ہے کہ جیسے بعض لوگ شعبدہ بازی کر کے آنکھوں میں دھول جھونک کر نظر بندی کے ذریعے کچھ نہ کچھ آپ کو کر کے دکھائیں گے، کرتب وغیرہ، کچھ اس میں ریاضتیں اور مشقیں ہوتی ہیں وہ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو وہ مشقیں اور ریاضتیں اور ورزشیں کر کر کے ایک مقام پا لیتے ہیں، تو پھر وہ جہاں جاتے ہیں تو وہاں پیسہ کماتے ہیں اس طرح کر کے۔ تو یہ لایانی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کبھی کبھی اسکولوں میں بھی بچوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہاں کی اسکول کی انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے زمانے میں تو بلایا کرتی تھی کہ ایک آدمی ہوتا تھا وہ آ کر جو ہے باقاعدہ وہ کچھ ایسے عمل کرتا تھا کہ ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ جیسے کہ وہ اپنے چادر کسی چیز کے اوپر، بچے کے اوپر رکھی اور جیسے ہی چادر ہٹائی تو وہ سجی سجائی دلہن سامنے آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب دو چادریں، ایک چادر لمبائی میں کھینچتا ہے اور دوسری چادر جو ہے وہ چوڑائی میں کرتا ہے، پھر دونوں چادروں کو ہٹاتا ہے تو وہاں دیگیں موجود ہوتی ہیں، اس میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری شعبدہ بازی ہوتی ہے اور یہ نظر بندی ہوتی ہے، مشقیں ہوتی ہیں، ریاضتیں ہوتی ہیں اور ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو ایک طرح سے اپنے ہپناٹائز جس کو کہتے ہیں، اپنی طرف مائل کرنا اور اپنے اس شعبے سے اور اپنے اس فن سے لوگوں کو مزید آگاہ کرنا اور اس کے اندر شہرت یافتہ ہونا، یہ وہ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس میں لگنے کی وجہ سے اگر آدمی زیادہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ کفری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک دہانے پہ رکتے نہیں ہیں، آگے ان کو مزید اس میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح یہ شعبدہ بازی کا جو میں مین چیز آپ کو بتاؤں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا جادوگروں نے اور فرعون نے کہ میں بھی جادوگروں کو بلاؤں گا اور اس کے سامنے جو ہے مقابلہ ہوگا عید کے دن، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ جادوگر جب آئے تو ایک تو ان کے دل میں خوف تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ نبوت کا دعوے دار ہے، اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہوا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہمیں اپنے جادو کا استعمال اس کے کرتب کے ساتھ تو کرنا ہے، اس کی ذات کے ساتھ نہیں کرنا۔ یہ ایک ان میں ایک خوف تھا جس کی وجہ سے وہ اس چیز سے بچے رہے۔ ایک شعبدہ بازی ان کو دکھانی تھی تو انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا، سب جادوگروں نے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا سب نے اکٹھے کہ ہم اپنے جادو کا جو اثر دکھائیں گے وہ اس کے کرتب کے مقابلے میں دکھا دیں گے، اس کے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے مقابلے میں نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے مقابلے میں دکھایا اور یہ دعوی نبوت میں سچا ہوا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے وہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زبردست۔ پھر انہوں نے ایک تو یہ خوف اندر سے، پھر جب وہ سامنے آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ پہلے اپنے جادو کو سامنے لائیں گے اپنے کرتب کو یا پھر ہم دکھائیں؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ یہ بھی ادب کا لحاظ رکھا کہ یہ ایک دعوی نبوت والا ہے، خدا نخواستہ اگر بے ادبی ہو گئی تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ پہلے کون ابتدا کرے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے۔ بادشاہانہ انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اب تمہیں اجازت ہے۔ تو ان سب نے کیا کیا کہ ان کے ہاتھوں میں رسی تھی اور ڈنڈے تھے، انہوں نے جو ہے اپنے رسی اور ڈنڈے کو جو ہے وہ پھینکا سب نے۔ وہ لوگوں کی نظر میں جو ہے سب کو کیا نظر آ رہا تھا کہ سانپ بن گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور وہ رینگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی نظر آ رہا ہے، اپنے جادوگروں کو بھی یہی نظر آ رہا ہے، عوام جو اتنی ہزاروں کی تعداد میں وہاں عید کے دن میلہ لگا ہوا وہاں جمع ہے ان کو بھی یہی نظر آ رہا ہے۔ وہ حیران۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ، کہ آپ ڈریے مت، آپ ہی اعلیٰ اور بلند رہیں گے، آپ اپنا عصا جو ہے پھینک دیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اپنا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، جیسے ہی وہ پھینکا پورا ایک اژدہا بن گیا بہت بڑا، اور وہ جیسے ہی اژدہا بنا اس نے ایک ہی لقمے کے اندر وہ جتنے سانپ تھے اور رسیاں تھیں جو بھی وہ ہڑپ کر گیا اور اس نے اگلا وار جو ہے فرعون کے اوپر کیا۔ فرعون تو ڈر گیا، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ فرعون اتنا زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا کہ فرعون کو اس وقت 400 دفعہ دست لگے تھے، بند نہیں ہو رہے، یہاں تک کہ اطباء اور اس وقت کے حکماء نے اس کو کہا کہ آپ کچے کیلے فوراً جو ہے ڈائریکٹ درخت سے نکال کر کھائیں، اسی سے آپ صحیح ہو سکتے۔ اب آگے سنیے آپ، جب یہ صورت پیش آئی تو سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ تو دعوے میں تو فرعون بھی رب العالمین دعویٰ تھا اس کا، تو کہا کہ ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ وہ ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جادو کے جتنے بھی شعبے تھے ان کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ایک جادو دوسرے جادو کو توڑ سکتا ہے، بالکل جڑ سے ختم کر دینا یہ نہیں ہو سکتا۔ جادو کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ایک جادو اگر سامنے والا پاورفل ہے اور اس سے سامنے والا زیادہ پاورفل ہے تو پاورفل جادو اس کو ختم کر دے گا جو کم پاورفل ہو، لیکن ختم کرنے کے بعد دونوں نظر آ رہے ہوں گے آپ۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے اژدے نے ان سبھی کو کھا لیا تو وہ حیران ہو گئے، کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، جتنی ہم نے جادو کی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ درجے کے سب آئے ہوئے تھے، سب اپنے فن کے فنکار تھے۔ انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، اگر یہ جادو ہوتا تو ہمارے عصے اور ہماری رسیاں گئی کہاں، وہ تو باقی رہتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ وہ اس فیلڈ کے تھے، ادب کا بھی لحاظ رکھا، اندر سے ذرا خائف بھی تھے، ڈرتے بھی تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نواز دیا۔ یہاں فرعون جو تھا اس نے فوراً کہہ دیا کہ قال آمنتم به قبل ان آذن لکم، کہ تم ایمان لے کے آ گئے، ابھی تو میں نے تمہیں اجازت بھی نہیں دی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ تم سب کا استاد ہے، بڑا جادوگر یہی ہے، انہی نے تم کو سکھایا ہے یہ جادو، اسی وجہ سے تم اس پر ایمان اور اس کے رب پہ ایمان لے کے آئے ہو کہ اصل بڑا جادوگر وہ یہی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ فرعون جو ہے جادو کی تعلیم سے واقفیت نہیں رکھتا تھا، اس فیلڈ کا نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ جاہلیت کا ہی مظاہرہ کرے گا نا، وہ ایمان تھوڑی لے کے آئے گا۔ ہٹ درمی اندر سے پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو یہ سارے ہی جادوگر لگتے ہیں اور یہ ان کا استاد ہے۔